السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 69 اور 70 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پچھلی چند آیات کا ایک خلاصہ بیان فرمایا کہ بار بار اللہ رب العزت یہ فرماتے رہے کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جن نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے نبی کی جو اطاعت ہے وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ جو لوگ ہیں نا، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازے گا۔ یعنی کس انعام سے نوازے گا؟ اللہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا، ان کی معیت میں دے دے گا، ان کا قرب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے نزدیک ہو جائیں گے یا ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کن لوگوں کے؟ فرمایا من النبیین، نبیوں کے، والصدیقین، اور صدیقوں کے، والشہداء، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھا ہے یہ لوگوں کی، ان کی رفاقت اللہ فرماتے ہیں کیا ہی اچھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے انبیاء کا۔ دیکھیے انبیاء کرام کی جو مسند ہے یا جو مقام ہے اس کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، یہ اعمال سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سادہ زبان میں اس کو سمجھیے کہ انبیاء کا مقام یا نبی کوئی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے انبیاء نبی کے رتبہ تک یا نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے۔ البتہ یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، یعنی پہلے ان 4 چیزوں کا ذرا سن لیجئے کہ ایک تو ہو گئے انبیاء، یعنی اس کا مقام اللہ نے خود سلیکٹ کیا ہوا ہے، انتخاب کیا، جس کو اللہ چاہیں یہ مسند جو ہے، یہ رتبہ یا جو ہے نبی والا وہ عطا کر دیں۔ یہ اعمال کے سبب نہیں ملتا۔ اور دوسرے نمبر پہ تذکرہ فرمایا جا رہا ہے والصدیقین، صدیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر معاملہ میں راست باز، حق گو ہوں، یعنی اور فوری گواہی بھی دوں سچ کی، یعنی حیل و حجت کر کے فوراً حق بات ہے اس کا ساتھ دینے والے اور باطل کے ساتھ ڈٹ جانے والے، ایسے لوگوں کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا شہداء۔ شہداء شہید کے بنیادی معنی بھی گواہ کے ہی ہے، لیکن حق کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، نبی کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے لیے پر چلتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راستے پہ قربان کر دینا، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والصالحین، نیک لوگ۔ یعنی یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ ایسے ہیں کہ وہ بغیر حیل و حجت کے، بغیر کسی یعنی سوچ و بچار کے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بسر و چشم، یعنی ہر عمل ان کا جو ہے،
زندگی کا اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس اس سے یعنی ہر عمل سے ان کے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، اپنی ہر مرضی کو اللہ کی مرضی پر، اللہ کے نبی پر قربان کر دیں، ایسے لوگوں کو صالحین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے نا، انہیں کیا انعام ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو 4 لوگ ہیں نا، ان کی رفاقت، ان کی معیت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ وہ روایت فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک آدمی ملا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس سے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ اچانک اس سوال سے جھنجھ گیا، یعنی گھبرا گیا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ لمبے چوڑے روزے، نماز، زکوٰۃ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں، البتہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے صحابہ کرام کو اتنے خوش دیکھا جس سے پہلے میں نے کبھی اتنے خوش نہیں دیکھا تھا، کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ قیامت میں یا آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے تھے۔ یعنی اللہ اور اللہ سے محبت، جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے نبی کی اتباع اور فرما برداری کی گویا اس نے نبی کی اتباع اور فرما برداری کی۔ تو اس دونوں باتوں کا صلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو میں قیامت کے دن ان 4 لوگوں کی رفاقت اور معیت نصیب کروں گا۔ کون کون سے؟ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی، کہ اللہ ان سے خوش۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی رفاقت پہ کیا ہی کہنے، خود اللہ فرما رہے ہیں کیا ہی اچھی رفاقت ہے ان کی۔ ذالک فضل اللہ من اللہ، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے انعام ہے، ان لوگوں کے لیے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے ہر شے کو جان، اللہ کافی بھی ہے اور جان۔ وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ کفایت کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس طرح دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دیجیے اپنے وفادار نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، نیک لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری، یقیناً جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اور انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا، قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی مفہوم ہے، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب یا اس کی معیت اسی آدمی کے ساتھ، رفاقت اسی آدمی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اپنے سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔